السلام علیکم۔ اپنے چینل آر این گارڈننگ کے ساتھ میں محمد نعیم حاضر ہوں۔ دوستو، پودینہ جن لوگوں نے گھر میں اگایا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اچانک ہمارا پودینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کو کنٹینیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ چلتا ہے، تھوڑے دن کے لیے چلتا ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ بالکل انن فنن جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ پودینہ جو ہے یہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہ اگتا نہیں ہے پراپرلی، تو پہلے تو پرابلم ہوتی ہے چلنے میں، اگر چل جائے تو پھر وہ 2 3 4 مہینے چل کے اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا، اور ہرا بھرا کھیت جو ہے وہ آپ کا کیری یا گملہ جو ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے یہ ویجیٹیبل باسکٹ میں لگایا ہوا پودینہ، اور اس کی صحت اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے باسکٹ لینی ہے۔ باسکٹ لے کے تو اس کے نیچے اور دائیں بائیں اخبار جو ہے وہ بچھا لینے ہیں۔ دائیں بائیں اخبار اس لیے بچھائیں گے کہ وہ جو مٹی آپ نے ڈالنی ہے وہ باہر نہ نکلے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بس وہ نیچے اخبار اور دائیں بائیں اخبار لگا کے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے مٹی شامل کر دینی ہے۔ مٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پیور مٹی جو ہے وہ نہیں ڈالنی، کیونکہ جب آپ پیور مٹی ڈالیں گے تو وہ ایک تو ہارڈ ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، اس میں جڑوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بھربھری زمین جو ہے وہ چاہیے جس میں جڑوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ اچھا ہو اور زیادہ فیوریبل جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کرنا کیا ہے، آپ نے تقریباً 40% جو ہے وہ مٹی لے لینی ہے۔ 40% مٹی لیں اور اس میں کوئی 10 یا کوئی 15% جو ہے وہ آپ نے مکس کرنی ہے ریت۔ اچھا، اس کے بعد پھر تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ لے لیں نامیاتی کھاد، اور اتنا ہی یہ درختوں کے آج کل خزاں کا موسم ہے، سوکھے پتے جو ہیں وہ کہیں بھی، اب اگر آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں تو سوکھے پتے جو ہیں وہ جھڑ کے نیچے گر جاتے ہیں، ان کو پھینکنا نہیں ہے، ان کو رکھ لیں۔ ان کو رکھ کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو مٹی میں شامل کر دینا، آدھے پتے تو آپ نے مٹی میں شامل کر دینے ہیں نا، کہ وہ جو آپ نے مٹی، ریت اور گوبر کی کھاد یا نامیاتی کھاد ملائی ہے اس کے ساتھ آپ نے مکس کر دینا۔ پھر ایک تہہ جو ہے وہ نیچے جو اخبار ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی 2 انچ کی یا 3 انچ کی ایک تہہ جو ہے یہ پتوں کی وہ بچھا دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ پانی نیچے جائے گا تو یہ اس کو سٹور کر لیں گے، جو اس کی پودینے کی جڑیں جو ہیں وہ خشک نہیں رہیں گی، ہمیشہ ان کے لیے پانی جو ہے وہ نیچے اویلیبل رہے گا، زیادہ دیر تک اویلیبل رہے گا۔ وہ بھر کے آپ نے اس کو لگا دینا اور مٹی جو ہے وہ شامل کر دینی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی شاخیں جو لے کے آتے ہیں ہم بازار سے، کہتے ہیں کہ شاخیں توڑ کے لگا دیں تو وہ بھی اگ جاتی ہیں۔ بھائی وہ اگ جاتی ہیں لیکن تھوڑی ماترا میں اگتی ہیں، اتنی زیادہ وہ نہیں اگتی۔ آپ کو جڑیں جو ہیں وہی لگانی پڑتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب کہیں سے لے کے آئیں تو رات بھر اس کو کسی برتن میں ڈال کے ان جڑوں کو اس کو پانی میں ڈبو کے رکھیں۔ تو پانی میں ڈبو کے رکھیں گے رات، تو پھر صبح اٹھ کے آپ نے اس کو لگانی ہے گہرا تھوڑی جگہ جو ہے وہ کھود کے۔ آپ نے جیسا پودا یا جو جڑ جو ہے وہ آپ لے کے آئے ہو نا، وہی آپ نے اس میں لگا دینی ہے، اور اوپر سے جو پتے ہیں وہ آپ نے ریموو نہیں کرنے۔ ہر شاخ کے اوپر 4 سے 5 پتے جو ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ آپ نے اوپر رکھنے ہیں، اور جڑ جو ہے وہ نیچے دبا دینی ہے۔ جس شاخ کے اوپر پتے ہوں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور جو پتوں کے بغیر شاخ یا جڑ جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے اس کو جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ تو اس کو اس طریقے سے کر کے مٹی ڈال کے تو رکھ دیں، اس کو پانی دیتے رہیں، تو آپ کا یہ پودینہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا۔ اور اگر 3 4 جڑیں بھی چل گئی نا تو 3 4 جڑوں سے ہی آپ کی یہ پوری جو ٹوکری ہے یہ بھر جائے گی۔
اب یہ دیکھیں گے اس میں اوپر لگایا ہوا تھا میں نے، یہ تو نیچے سے جو ہے دیکھیں جڑیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ جڑوں کو نیچے آنے کا وہ یہی فائدہ ہے کہ وہ ساری بھربری مٹی تھی اس میں سے کراس کر کے نیچے تک آ گئی۔ پھر میں نے اس کو رکھا ہوا ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں فرش وغیرہ دھوتے ہیں تو پانی اس کے نیچے سے گزرتا ہے، تو جب وہ پانی نیچے سے گزرتا ہے تو پھر وہ جو پتے کی نیچے تہ میں نے جمائی ہوئی ہے نا، تو وہ تہ جو ہے وہ پانی چوس لیتی ہے۔ اوپر سے اس کو پانی اگر کسی دن مس بھی ہو جائے نہ بھی دے سکے تو دیتے ہیں، لیکن اس میں اس کو پانی جو ہے وہ تقریباً روزانہ دینا پڑے گا آپ کو، روزانہ نہیں تو دوسرے دن تو دینا پڑے گا، کیونکہ اس لیے ریچ موئسچر میں پودا جو ہے یہ خوش رہتا ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کو جیسے جیسے آپ اس کے اوپر اس کو کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد تھوڑی سی کھاد جو ہے وہ اس کا سپرنکل جو ہے وہ کر دیا کریں، تاکہ اس کو نئی نئی خوراک جو ہے وہ ملتی رہے اور یہ بڑھتا رہے۔ اس کو کاٹنے کا طریقہ کار جو ہے وہ میں کسی اگلی ویڈیو میں بھی بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو بالکل گنجا نہیں کر دینا، آپ نے کچھ 2-3 پتے جو ہے وہ ہر شاخ پہ چھوڑ کے پھر اوپر والا حصہ جو ہے وہ کاٹنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا پودینہ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پودینہ اسی طرح ختم ہوتا ہے جب آپ بالکل اس کو گنجا کر دیتے ہیں، نیچے پودے میں کوئی شاخ جو ہے وہ پتا نہیں چھوڑتے، پھر اس کو پرابلم پڑ جاتی ہے کہ جی وہ خوراک بنانے کے لیے اس کا سسٹم جو ہے وہ پورا نہیں رہتا، اس لیے وہ جڑ جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے۔ اور جب بھی آپ اگر اس کو سارے کو ایسے ہی کاٹ لیں گے تو پھر یہ کٹ جائے گا، جب اس کے پتے اس کے اوپر شامل نہیں ہوں گے تو جڑیں جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔